میں آپ کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 600 سال کا سفر گزر گیا، جس میں آسمانی وحی نہیں آئی، پہلی تعلیمات بدل گئی، کوئی نبی نہیں آئے، اور یہ زمین پر کفر و شرک پھیل گیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین اللہ کے غیر کے سامنے جھکنے لگ گئی، ظلم و بربریت کا بازار ختم ہو گیا، اور زمین ظلم سے، بے حیائی سے، بدعملی سے بھر گئی، ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے چھا گئے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، عرب کا وہ ماحول جس میں خزائیں خزاں تھی، انسانوں پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بین الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، زندہ گاڑی بیٹی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم پہ وطن زمین دیا گیا، تمہیں دھرتی پہ رہنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا۔ تیسری میں آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی ہاتھ میں ہاتھ کے حضور میرے لیے دعا فرمائیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو، بہت بڑا جرم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ اسلام لانے کے بعد ہوا یا زمانے جاہلیت میں ہوا؟ عرض کرنا حضور زمانے جاہلیت میں ہوا، اسلام لانے سے پہلے۔ فرمایا پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، اسلام کا آب حیات زمانہ کفر کے سیاہ داغوں کو دھو دیتا ہے۔ اور تیسری میں آتا ہے 3 عمل ایسے ہیں جو آدمی کے پچھلے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ ایک فرمایا کفر سے اسلام میں داخل ہونا پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ایک دین کے لیے ہجرت کرنا پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور ایک صحیح نیت اور حلال مال کے ساتھ حج کرنا پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جو پچھلے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ہوا تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ عرض کریں حضور زمانہ جاہلیت میں سفر پہ روانہ ہو رہا تھا، گھر کی امید تھی، بچہ ہونے والا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا اگر بیٹا ہو تو شوق سے رکھنا، اور اگر بیٹی ہو تو میری واپسی سے پہلے اس کو زندہ درگور کر دینا۔ میں سفر پہ چلا گیا، ایک طویل عرصے کے بعد واپس آیا، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک خوبصورت پھول جیسی بچی کھیل رہی ہے۔ مجھے اس کی معصومیت پسند آئی، میں نے اس بچی سے پیار کرنا شروع کیا اور بیوی سے پوچھا، میں یہ سمجھا تھا کہ پڑوسیوں کی بچی ہے۔ بیوی سے پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ اس نے میری محبت اور رحمت کے جذبات کو دیکھ کر کہا آپ کو مبارک ہو، یہ بیٹی آپ کی ہے۔ کہا جب اس بیٹی کی نسبت میں نے اپنی طرف سے کہ یہ میری ہے، میرے دل و دماغ پر حیوانیت چھا گئی، حیوانیت سوار ہو گئی، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے عین دوپہر کے وقت اس معصوم پھول جیسی بچی کو لیا، رسی لی، کدال لی اور لے کر جنگل کی طرف چل پڑا، اور بچی درخت کے سائے میں بیٹھی۔ میں نے گڑھا کھولنا شروع کیا، میرے کپڑوں کی مٹی پڑتی، بچی آ کر کتنی محبت سے مغلوب ہو کر میرے کپڑوں کی مٹی جھاڑتی، اپنے مستقبل سے ناشنا سے نہ معلوم تھا کہ یہ گلا کس لیے کھولا جا رہا ہے۔ وہ کبھی میرے جسم سے لپٹتی، کبھی میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی، کبھی میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ یہ باپ کیا کر رہا ہے۔ کہا جب وہ گڑا تیار ہوا، میں نے اس بچی کو سر کے بالوں سے پکڑا اور جھٹک کر اس گڑے میں پھینکا۔ وہ بچی وہ سلکتی، چیخی، چلائی اور کہا میں آپ کا بوجھ نہیں بنوں گی، بھیک مانگ کر زندگی کے دن
بچی کا حق تو دے دیا جائے، کس جرم میں مجھے دفن کیا جا رہا ہے؟ کہا بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، میں نے ایک آواز نہیں سنی اور اس کو گڑھے میں دفن کر کے اور واپس آ گیا۔ لیکن آج تک اس بچی کی وہ چیخ و پکار میرے کانوں میں اور دل و دماغ میں گونج رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کی رحمت والی آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمایا تمہارا یہ گناہ زمانے جاہلیت میں ہوا، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، لیکن اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، کہ میری تمہاری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آ رہا ہے۔